یہ سوال کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کون تھا، صرف تجسس نہیں بلکہ انسان کی اپنی پہچان سے جڑا ہوا سوال ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور اس زمین کی کہانی مجھ سے پہلے کہاں تک پہنچی تھی، تو دل کے اندر ایک عجیب سی خلش پیدا ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا وجود کوئی اچانک حادثہ نہیں، بلکہ ایک طے شدہ منصوبہ ہے جس کے پیچھے اللہ کی حکمت، علم اور قدرت کار فرما ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی کہ کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو رکھیں گے جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی۔ یہ سوال خود اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی کوئی ایسی مخلوق موجود تھی جو فساد اور خون ریزی کر چکی تھی۔ فرشتے بغیر کسی بنیاد کے یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے۔ ان کا سوال کسی پہلے تجربے پر مبنی تھا۔ اسلامی روایات اور مفسرین کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ یہ وہ مخلوق تھی جسے آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ ان کے اندر طاقت بھی تھی، اختیار بھی اور زمین پر رہنے کی آزادی بھی۔ شروع میں وہ بھی عبادت کرتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ان میں تکبر، حسد اور نافرمانی بڑھتی گئی۔ زمین فساد سے بھر گئی، قتل و غارت عام ہو گئی اور اللہ کے حکم توڑے جانے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر موجود نافرمان جنات کے خلاف کارروائی کریں۔ فرشتوں نے ان جنات کو شکست دی، کچھ کو قتل کیا گیا اور کچھ کو زمین کے دور دراز حصوں اور جزیروں میں دھکیل دیا گیا۔ اسی دور میں ایک جن ایسا بھی تھا جو عبادت اور علم کی وجہ سے نمایاں ہو گیا، اور وہ تھا ابلیس۔ ابلیس جنات میں سے تھا، مگر عبادت کی کثرت کی وجہ سے اسے فرشتوں کے درمیان جگہ دی گئی۔ وہ آسمانوں میں رہتا، اللہ کی عبادت کرتا اور خود کو بہت بڑا سمجھنے لگا۔ یہی وہ غرور تھا جو اس کے زوال کی بنیاد بنا۔ مگر اس وقت تک حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آ چکا تھا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی، تو یہ صرف ایک جسم کی تخلیق نہیں تھی، بلکہ ایک نئی ذمہ داری کا آغاز تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا، چیزوں کے نام سکھائے گئے اور فرشتوں پر ان کی فضیلت ظاہر کی گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب زمین کی تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر لے آئیں، السلام کو سجدہ کریں۔ سب نے حکم کی تعمیل کی، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، میں بہتر ہوں۔ یہی وہ سوچ تھی جس نے اسے ہمیشہ کے لیے مردود بنا دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین پر فساد کی ایک نئی شکل نے جنم لیا، جو آج بھی انسان کو بہکانے میں مصروف ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر موجود مخلوق کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت، اختیار اور آزادی اگر شکر کے ساتھ نہ ہوں تو وہ عذاب میں بدل جاتے ہیں۔ جنات کے پاس طاقت تھی، مگر انہوں نے اسے فساد کے لیے استعمال کیا۔ ابلیس کے پاس علم اور عبادت تھی، مگر اس نے تکبر کو دل میں جگہ دی۔ یہ کہانی صرف ماضی کی بات نہیں، بلکہ آج کے انسان کے لیے آئینہ ہے۔ آج انسان بھی زمین پر خلیفہ ہے۔ اس کے پاس علم ہے، ٹیکنالوجی ہے، طاقت ہے، مگر سوال یہ ہے کہ وہ ان سب کو کس راستے پر استعمال کر رہا ہے۔ کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح عاجزی اختیار کر رہا ہے یا ابلیس کی طرح انا میں مبتلا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد زمین پر انسان کی آزمائش کا آغاز ہوا۔ جنت میں قیام، پھر لغزش، پھر زمین پر بھیجا جانا، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کو خدا کا پتلا بنایا گیا، مگر توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا گیا۔ یہی وہ فرق ہے جو انسان کو پچھلی مخلوق سے ممتاز کرتا ہے۔ جنات نے فساد کیا تو ان پر گرفت آئی، ابلیس نے انکار کیا تو لعنت ہوئی، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کے بعد ندامت اختیار کی اور اللہ نے معاف فرما دیا۔ یہ وہ سبق ہے جو انسان کو سکھایا گیا کہ بلندی معافی مانگنے میں ہے، زد میں نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کون تھا؟ یہ سوال ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ سے آزمائش کی جگہ رہی ہے۔ یہاں آنے والی ہر مخلوق کو اختیار دیا گیا اور ہر ایک کو اپنے عمل کا انجام دیکھنا پڑا۔ انسان کوئی پہلا نہیں جو آزمایا جا رہا ہے، مگر وہ واحد مخلوق ہے جسے ہدایت کا واضح راستہ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ انسان کی اصل قدر اس کے دل کے تقوی میں ہے، نہ کہ اس کی نسل، طاقت یا علم میں۔ یہی وہ پیغام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے
कि जमीन की कहानी हमें देती है कि जो खुद को बड़ा समझता है वो गड़ता है, और जो झुक जाता है वो बुलंद हो जाता है। आज जब इंसान ये सवाल करता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर कौन था, तो असल सवाल ये होना चाहिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद मैं कौन बन रहा हूँ। क्या मैं शकरगुजार खलीफा हूँ या नाफरमान? क्या मैं जमीन को संवार रहा हूँ या फसाद फैला रहा हूँ? ये कहानी हमें इंजाम की तरफ ले जाती है। एक दिन ये जमीन खत्म हो जाएगी, जैसे पहले की बस्तियां खत्म हुई, बाकी सिर्फ एमाल रह जाएंगे। जन्नत की ताकत काम न आई, अबलीस की इबादत उसे न बचा सकी, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा ने उन्हें मकाम अता किया। यही इस्लामी हिकमत है, यही नसीहत है, और यही उस सवाल का असल जवाब है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर मखलूक थी, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जमीन पर जिम्मेदारी है, और जो इस जिम्मेदारी को समझे वही कामयाब है।